والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق اللہ مولانا العظیم. اسٹیج پر رونق افروز ذی وقار علماء کرام، حاضرین اجلاس، پردہ نشین، عفت مآب، خواتین اور عزیز طلبہ، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان معصوم بچوں کا جو تعلیمی مظاہرہ یہاں پر ہو رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے دل میں دو تین باتیں ایک ہی ساتھ چل رہی تھی. بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی، علامہ اقبال نے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے حوالے سے شعر کہا تھا. یہ بیاباں نہیں ہے، لیکن جہالت کی جو تاریکی چھائی ہوئی ہے اور زمانے کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہاں پر جس ڈگر پر لے جائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور ظلمتوں میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بچوں کا یہ مظاہرہ یقیناً قندیل رہبانی سے کچھ کم نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک شعر بھی ذہن میں کلبلا رہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسلام اور اسلامی شعائر اس ملک کے میں انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے. جو حالات یہاں پر اس وقت بنائے جا رہے ہیں، جیسی فضا بنائی جا رہی ہے، جس انداز کی مسلمانوں کی گھیرا بندی کی جا رہی ہے، جیسے دستور کے اندر امینڈمنٹ کے ذریعے سے قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جو عزائم ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ دہائیوں سے سیکولرازم کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، وہ اب اپنے مفادات کی خاطر جس انداز سے قلابازیاں کھا رہے ہیں، ان تمام حالات کو ایک طرف دیکھتے رہیے اور دوسری طرف اللہ کا یہ نظام دیکھیے کہ اسلام کو اور اسلامی شعائر کو مستحکم کرنے کا کیسا خوبصورت نظام اللہ نے ہر مسجد کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے. والحمدللہ علی ذالک. بہار اب کے جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، پود یہ سب انہی کی لگائی ہوئی ہے، اور یہ بہار انشاءاللہ سدا بہار رہے گی. اس کو خزاں رسیدہ کبھی نہ، خزاں کا منہ یہ کبھی نہیں دیکھے گی انشاءاللہ. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، لمبی بات مجھے نہیں کرنی ہے. دو تین باتیں کہہ کر بات کو ختم کروں گا، کیونکہ ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یقیناً ان کے ساتھ میں شیرخوار بچے بھی ہوں گے، اور کچھ مائیں ہماری ایسی بھی ہوں گی کہ جو اپنے شیرخوار بچوں کو اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئی ہوئی. اس لئے کام کی کچھ باتیں میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مکتب کے جب جلسے ہوتے ہیں تو عموماً مجھے آج سے اور یہ 10-15 دنوں میں 2-3 جگہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہوں، اسی سے بات کو شروع کر دیتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم عموماً ایک شاعر کے طور پر جانتے ہیں، یقیناً علامہ اقبال ایک زبردست شاعر تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مفکر بھی تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ علماء نے اور شارحین کلام اقبال نے لکھا ہے کہ اقبال عارف باللہ بھی تھے. اقبال کے ایک شناسہ تھے اور ان کے حاضر باش تھے، ان کی مجلس میں اکثر آیا جایا کرتے تھے بڑے دانشور، قلمکار، صاحب طرز ادیب تھے، بہت اچھا لکھنے والے تھے. اور بالعموم دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو دانشور طبقہ ہوتا ہے، جو انٹلیکچل طبقہ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں علماء سے کیا پرخاش ہوتی ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے ہیں،
لیکن جن کا علم سطحی ہو تو عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ علماء ناکارہ ہوتے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ قوم و ملت کو ہوتا نہیں۔ وہ جو صاحب تھے حکیم احمد شجاع آبادی، زبردست قلمکار تھے، ان کی کتاب ہے خوب بہا۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اقبال کی خدمت میں حاضر تھا اور اقبال بڑے موڈ میں تھے۔ میں نے اقبال سے سوال کیا، بلکہ یہ کہا کہ حضرت میرے ذہن میں ایک بات چلتے رہتی ہے کہ یہ جو علماء ہیں مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، بس یہی ایک تو کام کرتے رہتے ہیں کہ نورانی قاعدہ پڑھا دیے اور کچھ کلمے پڑھا دیے، اس کے علاوہ ان سے قوم کو کیا فائدہ ہے؟ تو کیوں نہ یہ بچوں کو ضائع کرنے کے بجائے ان مکاتب کو ختم کیا جائے اور ہماری نسلوں کو عصری اداروں ہی میں پڑھایا جائے اور یہ نظام ہی ختم کر دیا جائے۔ حکیم احمد شجاع آبادی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات کہی تو اقبال نے کچھ دیر تک اپنے چہرے کو نیچے کیا اور جب منہ اوپر اٹھایا تو اقبال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اقبال نے کہا، خوں بہا میں اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اقبال نے یہ کہا کہ حکیم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ان مکاتب کو اور ان مدارس کو ان کے حال پر چلنے دو اور ان علماء کو اپنی خدمات یوں ہی انجام دیتے رہنے دو، اس لیے کہ میں یورپ اور مغربی ممالک کو بہت اچھے سے اور قریب سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ان مکاتب کو، مدارس کو اور علماء کو اپنا کام نہیں کرنے دیا گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے جو اسپین میں آیا، کہ اسپین میں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت تھی، لیکن وہاں یہ جو نظام اللہ نے یہاں پر قدرتی طور پر بھارت کے مسلمانوں کو دیا ہے، وہ نظام، وہ جال جس طریقے سے یہاں بچھا ہے وہاں بچھا ہوا نہیں تھا۔ اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ 800 سال کی حکومت کے بعد جب وہاں مسلمانوں پر زوال آیا تو وہ پرشکو مسجدیں جن کی عمارتیں اپنی تعمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا مقام اور نام رکھتی تھی، وہاں اذان دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، حوصلہ نہیں ہوا کرتا۔ تو اقبال نے کہا کہ ان مکاتب کو اور مدارس کو اپنے حال پہ رہنے دیں۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ وقت ضائع کرنا مقصد نہیں ہے، تھوڑا سا آپ یہ عصر بعد سے، ابھی بتایا حافظ صاحب نے کہ عصر بعد سے یہ برابر بچوں کا مظاہرہ جاری ہے اور مستقل بچے یہاں پر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کیا بہترین عقائد کے اوپر، قرآن کے اوپر ان بچوں کے دل و دماغ میں بات ازبر کر دی گئی، اور کیا روانی سے، کیا شستگی سے، کیا شائستگی سے وہ بچے جو ہیں سوال بھی کر رہے ہیں، اور اخلاقیات اور ایمانیات اور عقائد کے اوپر خاص طور پر کیسے جواب دے رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ ان مظاہروں کو اس تناظر میں دیکھیے، کون سے تناظر میں؟ جو آج ہمارے ملک میں جاری ہے۔ ہر دن کوئی دن نہیں ہے جس میں یہ ناغہ ہوتا ہو کہ ہماری نظروں سے یہ خبریں نہیں گزرتی ہوں کہ آج کوئی نہ کوئی ارتداد کا شکار ہوا ہے۔ بالخصوص اتر پردیش کا جو علاقہ ہے، اور یہ تو خیر اتر پردیش کا ہم کہہ رہے ہیں، پورے ملک کی یہی صورتحال ہے۔ ارتداد کی لہر بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ محبت کا معاملہ ہوتا ہے اور دل سے جو ہے آدمی مجبور ہوتا ہے، اس لیے شاید کر لیتے ہوں، لیکن اب تو بہت ساری وجوہات ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان تناظر میں آپ دیکھیے، ارتداد کے تناظر میں، حکومت کی اور اسلام دشمن عناصر کی کوششوں کے تناظر میں، اور خاص طور پر جو فرقہ ابھی متحرک ہے، ایک ٹولہ جو متحرک ہے اسلام اور مسلمانوں کو دیس نکالا دینے کے لیے، ان کی کاوشوں کے تناظر میں ان بچوں کے آپ مظاہرے کو رکھیے، تب آپ کے دل سے نکلے گا الحمدللہ کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ یہ مکاتب ہیں جو آج ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے دلوں کے اوپر عقائد کو ایسے ازبر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کتنا ہی گنہگار ہو، ایک مسلمان کتنا ہی دین و شریعت سے دور ہو، ایک مسلمان کتنا ہی اخلاقیات سے دور ہو، لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قرآن کی، شریعت کی اس کے نظر میں بہت محبت ہوتی ہے، اس کی نظر میں ان کا احترام ہوتا ہے۔ اور یہ سارا جو احترام کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں نا، جب کبھی بڑا مسئلہ آتا ہے تو روڈوں پر ہزاروں مسلمان آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے سلیقہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو جذبہ ان کو کون لے کر آتا ہے، وہ کون جذبہ پیدا کرتا ہے؟ یہی وہ مکاتب ہوتے ہیں، جو بچپن میں محنت ہوتی ہے اس کا اثر یہ رہتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ملک بھارت میں، دیکھیں پوری دنیا کا جائزہ نہیں لیں گے، کتنے مسلمانوں کے علاوہ یہاں پر فرقے رہتے ہیں، مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، لیکن آج وہ اسیملیٹ ہو چکے ہیں ہندو مذہب کے اندر، وہ ضم ہو چکے ہیں ہندو مذہب کے اندر، انہوں نے اپنی تہذیب سے ہاتھ اٹھا دیا، اپنے اقدار سے دستبردار ہو گئے، اور ہوا کے رخ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کیسے یہاں سیکیور ہو سکتے ہیں، وہ دوسروں کے کلچر میں، دوسروں کی تہذیب میں اور دوسروں کے طریقوں کے اندر اپنے آپ کو مرج کر کے رکھ دیا ہے۔ بدھ مت کو لے لیجئے آپ، بدھ مت کیا ہے؟ گوتم بدھ نے یہ طرح طرح کے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے اس لعنت سے نکالا تھا، اور ان کو ایک یعنی کہ خدا کی عبادت کے لیے کھڑا کیا تھا، لیکن جس نے کھڑا کیا آج بھارت میں سب سے بڑا جو ہے بت اسی کا بنا ہوا ہے، اور اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے اندر یہ دسہرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دیوالی کہاں سے منا رہے؟ گرو نانک کی تعلیم کیا تھی؟ تو یہ تو مسلمانوں کا حوصلہ ہے کہ حالات کے تھپیڑے کیسے بھی ہو وہ اپنے عقائد سے دستبردار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے ملک کے اندر جتنی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان تمام مذاہب کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ زور اگر کسی کے اوپر لگایا جاتا ہے تو مسلمانوں پر۔ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے جان کر کہ ملک کی بعض ریاستوں میں کامن سول کوڈ نافذ کر دیا گیا اور صرف مسلمانوں کے لیے، باقی مذہب جو ٹرائب ہے، جو شیڈول کاسٹ ہے، ان کو اس سے جو ہے مستثنی کیا جا رہا ہے، اور کامن سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں کو اندر لایا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمان ہی ہے، اور یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو اعتماد ہوتا ہے، اور یہ مسلمان جو اپنے دین و عقائد پر قائم رہتا ہے، وہ سارا کی سارا اس محنت کا نتیجہ ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی کبھی اسلام کے، شریعت کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خلاف ایک جملہ سننا برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری علماء کی، مکاتب کی، مدارس کی اور اہل اللہ کی محنتوں اور توجہات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک بات یاد آگے بتا دوں، اختر شیرانی کافی مشہور شاعر گزرے ہیں، اور بہت زبردست جو ہے قادر الکلام شاعر تھے، اور مزاج ہوتا ہے عموماً کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ خود اعتمادی میں یا خود فریبی کا بھی شکار ہوتے ہیں بہت سے۔ اختر شیرانی صاحب کا مزاج بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے سامنے اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ اس کو جلدی سے برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کا تذکرہ تعریف کے انداز میں کیا جائے تو یہ فوراً اس کو جو ہے عرش سے فرش پر لا لیتے تھے۔ ان کا مزاج تھا اختر شیرانی کا، اور شراب کے بہت رسیہ تھے، ہمہ وقت جو ہے شراب کے نشے میں غرق رہا کرتے تھے، اور عموماً غزل کے جتنے بھی شعراء گزرے ہیں وہ تقریباً ان کا حال یہی تھا۔ اختر شیرانی بھی اس سے کچھ الگ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسی شراب کے نشے میں دھت اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وجد میں ہیں، اور نشہ سوار ہیں، اور خود رائی کا بھی نشہ ہے اور شراب کا بھی نشہ ہے، بیٹھے ہوئے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں شاعر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ بھی کوئی شاعر ہے، اس کو شاعری آتی ہے۔ پھر کسی نے کسی دوسرے شاعر کا نام لیا، اس کے بارے میں بھی یہی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہا میر کے بارے میں، میر تو دھوبن کی زبان استعمال کیا کرتا تھا، دھوبنوں کی زبان استعمال کیا، اس طریقے سے۔ اب جب وہ سامنے والے نے دیکھا کہ یہ سب کی تنقیص کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اچانک اس نے ایک سوال کیا کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اختر شیرانی نے جیسے ہی اس شخص کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، تھوڑا سا منظر آپ ذہن میں رکھیں کہ شراب کے نشے میں دھت ہے، اور ہمہ وقت شراب کے نشے میں غرق رہنے والی شخصیت ہے، اور سب کی تنقیص کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے فن پر جسے ناز ہے اس کے سامنے اللہ کے رسول کا تذکر آیا، اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، سامنے بوتل رکھی ہوئی تھی، وہ بوتل اٹھائی اور سوال کرنے والے کے سر پر دے مارا،
اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو اس پاک ہستی کا نام میرے سامنے لے، اور وہ بھی اس حال میں کہ میں نشے میں ہوں، وہ پاک ہستی جس کے صدقے میں اختر جی رہا ہے، جس کے صدقے میں اختر جی رہا ہے۔ وہاں سے اٹھے، گھر پر گئے، لکھا ہے ان کی سوانے میں کہ 3 دن تک مستقل اپنے گھر میں روتے رہے اور گھر کے باہر نہیں نکلے، اور اس کے بعد ان کی زندگی نے جو ہے رخ اس کا پلٹ گیا۔ تو گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اس کے دل کی گہرائی کے اندر اور اس کے جسم کی گہرائی کے اندر جو اسلام کے اوپر استقامت پیدا ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کس ماحول میں رہ رہے غور کرے، یہ محنت ہے، یہی تو وہ محنت ہے۔ ہاں، اس لیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے بھی کچھ باتیں مختصر انداز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کا جو ماحول ہے، دیکھیے میں آپ کو حوصلہ پست نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ حضرات کو بھی سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا تھا کہ بہت اچھے انداز میں فضیلتیں بیان کر سکتا تھا، مگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ حالات کے تناظر میں آپ کو بیدار کیا جائے۔ دیکھیے اس وقت خبریں روز ایسی آ رہی ہے کہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے ارتداد کی خبریں ہیں، اور حکومت کے عزائم ہیں، اسلام دشمن عناصر کے عزائم ہیں، راتوں رات مساجد مسمار کر دی جا رہی ہیں، اور فیصلے عدالتوں کے پتہ نہیں، نہ ایویڈنس کو دیکھا جا رہا ہے، نہ شواہد کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ثبوت کو دیکھا جا رہا ہے، آستھاؤں کے اوپر بنیادوں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی فیصلے میں کسی کو بھی مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائے، ہم جاگ جائے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی موجودہ نسل کو اور اپنی آنے والی نسل کو دین و ایمان کے اوپر استوار رکھنے کے لیے ان کی تربیت ایسی کرے کہ اگر وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں چلے جائے، کیسے ہی ماحول میں چلے جائے، وہ حالات کا شکار نہ ہو، وہ حالات کے بہاؤ میں بہہ نہ جائے، وہ جو ہے حکومتوں سے، اسلام دشمن عناصر سے ڈر کے مارے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا ان کے ذہن میں خیال نہ آئے۔ یہ آج اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت۔ مگر افسوس یہ ہے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور مسلمان آج تک اپنی روش پر قائم ہے۔ ہمیں علماء کہہ رہے ہیں، گزشتہ جمعہ میں تقریباً ہر مسجد کے اندر سے یہ ندا لگائی گئی، یہ صدا لگائی گئی کہ دیکھیے حالات کروٹ لے رہے ہیں، مستقبل کو جو لوگ مفکرین ہیں، جو مبصرین ہیں، جو انالائسسٹ ہیں، وہ انالائز کر رہے ہیں کہ حالات تشویشناک ہو سکتے ہیں، اور ہمیں پریکاشن کیا لینا ہے، تیاری کیا کرنا ہے، پہلے سے نظم اپنے لیے کیا کر کے رکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تقریباً ہر مسجد سے شہر ناندیڑ میں غالباً واللہ اعلم غالباً ہر مسجد سے مسلمانوں کو بیدار کیا گیا، لیکن کہیں پر بھی کوئی حرکت نظر نہیں آئی، کہیں پر کوئی ایسا اسٹال لگا ہوا نظر نہیں آیا، کہیں کوئی حرکت نہیں، کہیں بے چینی نہیں۔ تو میں آپ سے مجھے جو باتیں کہنی تھی، ایک تو یہ ہے کہ اپنی موجودہ نسل کو دین و ایمان کی اور بنیادی عقائد کی پر ان کو استوار کرنے کے لیے پوری انتک کوشش کرنا ہے۔ ان مکاتب کی تعلیم کو ہلکا نہ لے، ہماری منافقت ہے، اور میں سوچ سمجھ کر یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم عصری اداروں میں ہزاروں روپیہ جو ہے سالانہ فیس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ادر ایکسپنسز ہوتے ہیں، ٹریولنگ کا خرچہ ہوتا ہے، یونیفارم کا ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس میں بھی بچوں کے اوپر ایکسپنسز لگتے ہیں۔ ہم جو ہے بخوشی اس کو افورڈ کر لیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی پی ٹی ایم رکھ دیا جائے، پیرنٹ میٹنگ رکھ دی جائے تو بڑے اہتمام سے پہنچتے ہیں۔ اگر وقت 12 بجے کا ہے 11:30 بجے وہاں پہنچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کی تعلیمی صورتحال کیا ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا، ٹیچر سے بات کرنی پڑے گی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارا بچہ روز مکتب میں جاتا ہے، نہ ماں کو اس کی فکر ہوتی ہے، نہ باپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ مکتب میں جا رہا ہے تو میرا بچہ صحیح پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، وہاں پڑھانے والے استاد محترم صحیح سے پڑھا بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں، یا جو ہے بچہ جسٹ جا رہا ہے اور آ رہا ہے اسکول میں بھیجنے کے لیے۔ کیسی تیاری کرتے ہیں، بچے کے یونیفارم کا خیال، اس کو نہلانے کا خیال، اور مکتب میں کیسے بھیجتے ہیں؟ تو یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس روش سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، مکتب کی تعلیم کو بھی توجہ دیجیے، وہی اہمیت دیجیے، اور جائزہ لیتے رہیے، جائزہ لیتے رہیے، اور پوری کوشش کریں کہ ہمارے حالات کے تناظر میں اب اس کے اوپر زیادہ توجہ دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔
اور ایک بات، اب کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں کون آ رہا ہے؟ کون آ رہے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں بچے اویئر ہیں ماشاءاللہ، بہت اویئر ہے. کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے. ابھی سے اس کے لیے تیاری کرے، کوشش کرے. کیا تیاری کریں گے ابھی سے اس کے لیے؟ میری خاص طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں سے جو یہاں تشریف فرما ہے، ایک دست بستہ یہ گزارش ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور آپ حضرات سنیں کہ جیسے آپ مستحق ہے یا جیسے آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے اپنے دامن مراد کو بھر لے، ویسے ہی ہماری ماں اور بہنوں کا بھی حق ہے کہ وہ بھی رمضان کی برکتوں سے اپنے دامن کو جو ہے بھر لے. خدا کے واسطے افطار کے وقت میں مرد حضرات سے کہوں گا کہ افطار کے وقت میں انہیں اتنا بیزی نہ کریں کہ وہ جو مقبولیت کی گھڑی ہے، وہ جو دعاؤں کی گھڑی ہے، وہ گھڑی جس میں وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور خود آپ کے لیے بھی اللہ سے بہت کچھ مانگ کر لے سکتی ہیں، اس کو چولہے میں جھونک کر اس قیمتی اوقات کو ضائع مت کرے، قیمتی اوقات کو ضائع مت کرے. اور اگر ہو سکے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے رمضان کی خریدی، بچوں کے کپڑے اور دوسری ساری ضروریات کو آپ رمضان سے پہلے مکمل کر لے، تاکہ رمضان آپ کا یکسوئی سے گزرے. ہر سال یہ کوئی انوکھی بات، کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. استقبال رمضان کے عنوان سے جہاں کہیں پر بھی کوئی بات ہوتی ہوگی، عموماً علماء اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ رمضان عبادت کے لیے ہے، رمضان تلاوت کے لیے ہے، رمضان اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی بات یاد آ رہی ہے. حضرت امام شافعی نے کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس امت کو صبح قیامت تک زندہ رکھنے کا عزم کر چکا ہے، ارادہ کر چکا ہے، فیصلہ کر چکا ہے. اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو اللہ یہ دو انعام اس امت کو کبھی نہ دیتا. اور حضرت نے فرمایا کہ دو انعام کون سے؟ کہا کہ ایک رمضان اور دوسرا قرآن. اگر یہ دو نعمتیں نہ ہوتی تو ہم تذبذب میں رہتے کہ پتہ نہیں اللہ اس دنیا کو اور کائنات کے نظام کو کب کا ختم کر دیتا. تو خیال کریں گے انشاءاللہ. اور رمضان کو کس چیز سے مناسبت ہے؟ خصوصی مناسبت رمضان کو کس چیز کے ساتھ ہے؟ قرآن سے ہے. سبحان اللہ، قرآن سے ہے. تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے قرآن کی تلاوت کا. مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نہیں بلکہ آپ بیتی میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے، وہ بات یاد آ رہی ہے. وہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو بھی ختم کروں گا کیونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے. رمضان میں کیسے ہمارے اکابرین اہتمام کیا کرتے تھے، ذرا سوچے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا یا رمضان کا مہینہ تھا اور حضرت ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تھے. ان کے کوئی شناسہ، بہت قریبی رشتہ دار جو بے تکلف بھی تھے حضرت سے ملاقات کے لیے آئے. اذان ہو گئی، الیک سلیک ہوا، جو بات کرنے کے لیے آئے تو بات نہیں ہوئی. حضرت نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے اور جیسے ہی سنن و نوافل سے فارغ ہوئے تو حضرت نے تلاوت شروع کر دی. اور وہ صاحب حضرت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تلاوت ختم ہوگی تو میں بات کر لوں. حضرت کہتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا رہا اور مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ تلاوت کرنے میں ایسا منہمک رہا کہ عصر کی اذان ہو گئی. اور عصر کی اذان پر میں جب اٹھا تو مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، پھر الیک سلیک ہو گیا. جو اصل بات تھی ملاقات کی وہ تو ہو ہی نہیں سکی. عصر کی نماز ہوئی. حضرت کہتے ہیں کہ میں فوراً اٹھ کر، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں فوراً اٹھ کر حجرے میں آیا اور آ کر میں نے تلاوت شروع کر دی. اور تلاوت میں ایسے منہمک ہوا کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا. وہ بندہ میرے انتظار میں ہے. جب میں افطار ہوا، مغرب کی نماز ہوئی تو وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ زکریا، رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن ایسا بخار لے کر رمضان نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن ایسا بخار لے کر رمضان نہیں آتا ہے. تو کبھی ہمارے اندر بخار آیا رمضان کا بخار آیا؟
ہمارے اندر آج تک کبھی ایسا بخار رمضان کا نہیں آیا. تو کوشش یہ کریں کہ اس رمضان کو صحیح معنی میں رمضان بنانا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. خریدی رمضان سے پہلے کرنی ہے. خاص طور پر میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی چیز کرنا چاہیں تو آپ بالکل شوہر کے ذریعے سے وہ چیز کروا سکتی ہیں. آپ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہم پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں گے. اور رمضان میں خدا کے واسطے بالکل چوک کا راستہ اختیار نہ کریں بلا ضرورت. اگر کوئی سخت ضرورت ہے الگ بات ہے. کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو اور انتظامیہ کو رمضان کے آخری عشرے میں چوک کے اندر بیریکیڈز لگانے پڑتے ہیں راستوں پر. کیوں؟ تاکہ خواتین کو چلنے میں آسانی ہو. 1% بھی کوئی غیر مسلم خواتین نہیں آتی ہیں. رمضان کی راتیں اس میں طاق رات بھی ہوتی ہیں اور اس میں مبارک راتیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی عورتیں اتنی تعداد میں ہوتی ہیں کہ انتظامیہ کو بیریکیڈز لگانے کی نوبت آتی ہے. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی منشا اپنی امت کے لیے آپ کتنے کوشاں رہتے تھے. سبحان اللہ، پہلے سے آپ نے بتا دیا ہر چیز کو. آپ نے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ممبر پر قدم رکھ رہا تھا اور قدم رکھتے ہوئے آپ نے جبرائیل نے کوئی بد دعا کی اور آپ نے آمین کہا. دوسرے میں قدم پر بھی، دوسرے سینے پر بھی یہی کیفیت رہی، تیسرے پر بھی یہی کیفیت رہی، آپ آمین کہتے رہے. صحابہ کو یہ معمول ذرا عجیب سا لگا کہ آپ کبھی زینہ چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہتے ہیں. اور صحابہ نے دریافت کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا آمین کہنا خلاف معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے، پہلے سینے پر میں نے جب قدم رکھا جبرائیل نے ایک بد دعا کی، اور 3 بد دعائیں ہیں جس میں سے ایک تو یہ ہے ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کے ذریعے سے وہ اللہ سے جنت کا پروانہ نہ لے. اور اس دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، آپ نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اللہ سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے. ذرا سوچے آپ، روح الامین بد دعا کرے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہیں، اور ہمارا رمضان چوک میں گزرے، ہماری خواتین کا رمضان کی راتوں میں چوک میں جانا ہو. کیا ہم اس بد دعا کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ اللہ کو زمین کے اوپر سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے جگہ؟ اور ہم رمضان میں ان جگہوں کو آباد کرتے ہیں. عجیب مزاج ہم نے بنایا ہوا ہے. تو خیر یہ 1-2-3 باتیں مجھے کہنی تھی. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور پھر آپ سے آخری بات یہ کہوں گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. میں جب کبھی اللہ موقع دیتا ہے کہیں، میری یہ درخواست رہتی ہے کہ قرآن کی تلاوت یقیناً بہت بابرکت بات ہے. تلاوت کرنے سے آپ اجر سے خالی نہیں رہیں گے، یقیناً اجر ملے گا. لیکن اللہ کے بندو، قرآن کی بنیادی حیثیت کیا ہے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کا تعارف اللہ نے کیا کیا، قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے. قرآن کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں قرآن کا جو تعارف کرایا ہے وہ کیا کرایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا. اور اللہ نے آگے خود فرما دیا کہ قرآن کیا؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ محض تلاوت کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا. تو عزم کرے، کوشش کرے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ علماء کی رہنمائی میں پوچھ کر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کسی اچھی سی تفسیر کا مطالعہ کرنا شروع کریں، خود سے پڑھیں. اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اعتماد نہیں ہے اپنے پر یا وقت نہیں ہے، تو کم از کم جہاں قرآن کی نشستیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن کی بات ہوتی ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بنائیں. کریں گے انشاءاللہ. اور گھر میں خواتین الحمدللہ ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت ہے کہ تقریباً اکثر گھرانوں میں کتابی تعلیم کا معمول ہوتا ہے.
بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے اور اللہ اس کام میں استقامت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ان بزرگوں سے، ہمارے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کر کہ مولانا بتائیے، ہمارے گھر میں کتابی تعلیم ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کا کام شروع کیا جائے۔ آپ مجھے رہنمائی فرمائیں کہ میں اپنی بچیوں کو، میں اپنی بیوی کو، میں اپنے گھر کی خواتین کو کون سی ایسی تفسیر لا کے دوں جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے اور اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے والے بنے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان بچوں کے لیے یہ اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں، یقیناً یہ محض جو ہے ایک ملازمت کا کام نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بات، اللہ کی قسم، یہ منتخب لوگ ہی ہوتے ہیں جو کام کر سکتے ہیں، ورنہ ان میں سے ہر ایک ایسی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے جو اگر دوسرے میدان میں اتر جائے تو اچھوں سے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ منتخب ہوتے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ قبول کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کا انہیں اجر عطا فرمائے، اور خود ان کی نسلوں میں بھی اور اللہ دین کے داعی پیدا فرمائے، اور اس ملک کے اندر قیامت کی صبح تک اسلام اور اسلامی شاعرات کو زندہ رکھنے میں اللہ تعالی ہمارا کردار قبول فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ مولانا سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں۔ دعا ہوگی، درود شریف پڑھ لے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں نے مولا کریم عصر کے بعد سے اب تک بالکل استقامت کے ساتھ بیٹھ کر اپنے تعلیمی مظاہروں کو یہاں پیش کیا ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ انہیں دین کے کام کے لیے، دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ ان کے والدین کو قبول فرما۔ اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ملک میں جو فضائیں بنائی جا رہی ہے، جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے دست قدرت اور آپ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے آپ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوا کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ سے سوال کرتے ہیں، جو لوگ اسلام دشمن عناصر ہیں، جو اسلام کے خلاف ہوائیں چلا رہے ہیں، اللہ ان کے دل بھی آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ مولا کریم ان کے دلوں کو اسلام کے لیے پلٹ دیجئے۔ مولا کریم انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ مولا کریم آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ، اس ملک میں قیامت کی صبح تک اسلام اور مسلمانوں کو پورے دینی شعائر کے ساتھ
ساتھ زندہ و تابندہ رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے آمین۔ اللہ فیصلے فرما دیجئے اللہ خواتین بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ آپ نے خود کہا ہے کہ مجھے بوڑھوں کے سفید بالوں کو دیکھ کر شرم اور حیا آتی ہے اے اللہ ان کے ان بالوں کی سفیدی کے عوض ہم آپ سے کے توفیل اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے ان معصوم بچوں کے اے اللہ یہاں پر بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اس یہاں پر موجود ہر شخص کو اللہ قبول فرما لے نظر محبت سے دیکھ لیجئے مولا کریم دنیا بھر میں مسلمان جس قسم پرسی کا شکار ہیں بالخصوص فلسطین کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہے جیسا ظلم و ستم وہاں کیا جا رہا ہے جیسے حالات وہاں کریٹ کیے جا رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی مولا کریم ان حالات سے مسلمانوں کو نکال دیجئے اللہ ان کے حالات کو درست فرما دیجئے اللہ وہ عرض پاک جو ان کا اپنا حصہ تھا مولا کریم اس کی بازیافتی کے فیصلے فرما دیجئے انہیں اپنی زمین لوٹانے کے اللہ حوصلے اور فیصلے فرما دیجئے مولا کریم ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود اپنے اندر حوصلے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ آپ نے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض زبانی یقین اور توکل پر اپنی امت کو اور آپ نے اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑا اللہ ہمیں قوت عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ فکر پیدا فرما مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کی عمر میں صحت میں رزق میں راحت میں خوشیوں میں مسرتوں میں اللہ برکت عطا فرما جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا کریم ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ ہم نے رسومات کو اے اللہ ہم نے خرافات کو اتنا رواج دے دیا ہے اور فضول خرچوں میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ ہمارے بہت سی مستحق بہنیں اے اللہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے پہنچتے بھی کنواری رہ جاتی ہیں اللہ اس میں یقیناً ہم قصوروار ہیں ہمارے اس قصور کو معاف فرما جتنی ہماری بہنیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے بہترین جوڑ پیدا فرما یقیناً آپ نے کسی بھی چیز کو دنیا کی بے جوڑ نہیں پیدا فرمایا ہے اللہ مناسب وقت پر اللہ ان کے رشتوں کے فیصلے فرما دیجئے مولا کریم جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اللہ فیصلے فرما دیجئے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ایمان پر خاتمہ فرما اور اللہ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری دعاؤں کو محض اور محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین